اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، ان کی میٹنگز، ان کی سرگوشیاں ساری کی ساری اسلام کے خلاف چال چلنے کی خاطر ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ان سرگوشیوں کی مذمت فرمائی اور اس طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت قرار دیا۔ مذمت فرمانے کے بعد ان کے اس وتیرے کو صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف قرار دیا کہ یہ مخالفت ہے، اور جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی یشاقق مخالفت کرے الرسول اس رسول کی، الف لام معرفہ کا ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اس رسول کی جس کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے اس کی مخالفت کرے، من بعد اس کے ما تبین واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، الہدا ہدایت کا راستہ، ہدایت اس کے لیے خوب واضح ہو چکی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اڑا ہوا ہے، مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے، چلے، غیر سبیل المؤمنین، غیر علاوہ سبیل راستہ، مؤمنین ایمان والے، ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر، ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی پیروی کرے، نولیہ پھیر دیں گے ہم اس کو، ما تولا جس طرف وہ پھرتا ہے، جس طرف وہ پھرے گا ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے، ونصلہ اور جھونکیں گے اس کو، جہنم جہنم میں، وساءت اور بہت ہی برا ہے، مصیرا وہ لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ، لوٹنے کی جگہ ٹھکانہ بہت ہی وہ بری جگہ ہے جس جگہ وہ جا رہا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی، وَيَتَّبِعْ اور پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کی، نولیہ ما تولا تو ہم اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، ونصلہ جہنم اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، وساءت مصیرا اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں یشاقق شقہ سے باب مفعلہ ہے، مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک طرف ہو کر کھڑے ہونا، یعنی ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور دوسری طرف وہ شخص ہو، ایک طرف اللہ کے احکامات ہوں اور دوسری طرف اس کی اپنی مرضی ہو، ایک طرف احکامات الہی ہوں اور دوسری طرف اس کے اپنے خیالات اور نظریات ہوں، اور وہ اپنے خیالات اور نظریات کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا، اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کتنے ہی واضح کیوں نہیں ہیں، لیکن وہ ہٹ درمی پر ہے اور اپنے خیالات نظریات ان کے ساتھ ایسا چمٹا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ ایسی کنڈیشن کو یشاقق کہا جاتا ہے، یعنی مخالفت کرنا، مخالفت برائے مخالفت۔ تو جو شخص اس کنڈیشن میں ہو
اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس نے حق کو دیکھنے کے بعد، حق کو سمجھ لینے کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد مخالفت کو اپنایا ہے، تو بھلا اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ مومنوں کا راستہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، جسے قرآن و حدیث کہا جاتا ہے، اتباع رسول کہا جاتا ہے، یہ مومنوں کا راستہ ہے۔ تو مومنوں کا راستہ جو شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر جس طرف بھی پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، دکھایا ہے، لیکن اس کے اوپر چلنا یہ سراسر بندے کے اپنے اختیار کے اندر ہے، جسے کہتے ہیں نا پاور آف سلیکشن۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تو دکھا دیا انسان کو، اب اس کو سلیکٹ کرنا، اس کے اوپر گامزن ہونا، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہر انسان کو دو راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر والا راستہ اختیار کرے، یا اس کی مرضی ہے کہ وہ کفر والا راستہ اختیار کرے۔ تو پاور آف سلیکشن جو ہے وہ انسان کو اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ کسی کو نہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور نہ ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نے صرف خالی جنتی بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر والا راستہ اختیار کرے یا کفر والا راستہ اختیار کرے۔ ہاں، جو بھی اختیار وہ کرے گا، جس کی طرف بھی وہ چلنا چاہے گا، وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، یعنی اتھینٹک بات ہے کہ جو جس راستے پر چلنا چاہے گا وہ راستہ اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ آسان کر دیا جائے گا۔ ہدایت والے راستے پر چلنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے واہ کرتا چلا جائے گا، کھولتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر وہ گمراہی کے راستے پر جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے لیے وہ دروازے کھولتے چلے جائیں گے، وہ راستہ آسان کرتے جائیں گے۔ نولیہ ما تولی، جس طرف کوئی پھرے گا اسی طرف اس کو پھیر دیا جائے گا، کیونکہ چوائس اس کی ہے، سلیکشن اس کی اپنی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کسی کو نہ تو تقدیر کے ساتھ باندھ کر، جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بھائی جو کچھ اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن تقدیر کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جی، اس میں ہم بڑی غلطی کرتے ہیں تقدیر کے معاملے میں۔ یاد رکھیے، ایک ہے تقدیر کا پہلو وہ جو جامد ہے، جس کے اندر ہم کچھ بھی چینجنگ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ مثلا ہماری جینڈر یعنی مرد ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اسی طرح سے محترم بھائیو، دنیا میں کس وقت کس نے آنا ہے اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، رنگ نسل کا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تقدیر کے وہ پہلو ہے جو جامد ہیں۔ ایک ہے تقدیر کا پہلو معلق، جسے کہتے ہیں لٹکا ہوا، تقدیر معلق۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر انسان ادھر جانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر بھیج دے گا، اور اگر وہ ادھر جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر بھیج دے گا، یعنی وہ لٹکا ہوا ہے، اس کے اندر سراسر انسان کا اپنا عمل دخل ہے۔ تو یہ تقدیر کا جو پہلو ہم ہمیشہ فراموش کر کے اپنی ساری غلطیوں اور ساری نالائکیوں کو وہ تقدیر کے ساتھ چسپاں کر کے اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں کہ میرا اس میں کیا قصور ہے۔ دیکھیں بھائی، ایکسیڈنٹ تو ہوگا، جب بندہ فل ایکسیلیٹر دے کر جا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا۔ اب بندہ کہے کہ جناب اے مقدر لکھیا سی، بھائی غلطی بھی تو ہے نا، انسان کے اپنے اختیار میں ضروری تو نہیں تھا کہ بھئی اتنی ریس دے کر بندہ جائے، یا اوور جو ہے کٹنگ کرتا ہے، اسی طرح سے اوور کانفیڈنس ہو کر چلا رہا ہے۔ تو ایک لمٹ ہے ہر ایک چیز کی، اس لمٹ کے اندر ہے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیو، یہ جو تقدیر کا ایک پہلو تقدیر معلق، اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے نہ تو کسی کو جہنمی پیدا کیا ہے اور نہ ہی کسی کو جنتی بنا کر پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے بندے کے لیے راستے رکھے ہیں، جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے کے اوپر اس کو چلا دیتا ہے، اسی راستے کی آسانیاں اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ اب رہا ایمان والوں کا راستہ کون سا ہے محترم بھائیوں، اور ایمان والے جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ تو وہ 4 قسم کے طبقات ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جس راستے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کا راستہ قرار دیا ہے۔ لفظ یہاں پر غیر سبیل المؤمنین، ہاں جی، غیر یہ علاوہ یا سوا کے معنی میں آتا ہے، جیسے ایک ہوتا ہے معمولی، ایک ہوتا ہے غیر معمولی، سنا ہوا ہے نا؟ معمولی یعنی بالکل جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، ایک ہے غیر معمولی یعنی بعض چیزوں کے اندر جو الٹ ہوتا ہے وہ اور انداز سے آتا ہے، اس کے لیے لفظ غیر استعمال ہوتا ہے۔ تو مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی راستے کے اوپر چلا، یعنی جو راستہ مومنوں کا نہیں ہے وہ کتنا ہی اچھا راستہ کیوں نہ ہو، وہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کر ہوگا، اور اگرچہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن اس کے اوپر ہدایت نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر چل کر گمراہی ہی نصیب ہوگی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بہترین طریقہ قرار دیتے ہوئے، یعنی اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروائے کہ بہترین راستہ، بہترین جو حکم اور بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنی بھی نئی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ بدعات ہیں، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے کر جائے گی؟ جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ اب جو بدعت ہے کیا خیال ہے؟ وہ کوئی برائی کی شکل میں تھوڑی ہوتی ہے، بدعت تو ہمیشہ ہوتی ہی کس شکل میں ہے؟ نیکی کے روپ میں ہوتی ہے، اچھائی کی شکل میں ہوتی ہے، ہوتی وہ اچھی ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیں ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، کتنی ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کس نیت سے آئی ہیں؟ ثواب کی اور اچھائی کی نیت سے آئی ہیں۔ اب ہے تو وہ اچھی، دیکھنے میں تو بڑی خوش نما ہے، ملمہ کاری کی ہوئی ہے، ثواب اور اجر کی نیت بھی ہے، لیکن وہ سبیل مومنین نہیں ہے، وہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے۔ اور مومن بھی کون سے؟ واقعتاً جن کو اللہ تعالیٰ نے مومن قرار دیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان میں سے کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ جو عید میلاد ہے یا اسی طرح سے محترم بھائیوں مرنے کے بعد کتنے ایسے فنکشن جو ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا سالانہ کچھ فنکشن ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یا اس سے ہٹ کر اور بہت ساری تقریبات جن کے اندر ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اپنا لاکھوں روپیہ استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ہدایت کا یا مومنوں کا راستہ قرار نہیں دیا، بلکہ یہ بدعات کے اندر آتی ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو کہاں پر لے کے جانے والی ہے؟ جہنم کے اندر لے کے جانے والی ہے۔ تو فی الواقعہ پوری امت جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے عملی طور پر قاصر نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ایمان والوں کا راستہ کون سا ہے، اور اسی طرح سے ہدایت والا راستہ کون سا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا راستہ کون سا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، وہ اگرچہ کتنا ہی خوبصورت اور خوشنما کیوں نہ ہو، فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ رد کیا ہوا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ جعلی ہے۔
اور آپ سب جانتے ہیں کہ جعلی نوٹ اگرچہ بڑا نیا قسم کا ہوتا ہے جی، خوبصورت ہوتا ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں چل سکتا نہیں۔ تو جعلی جو عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مہر نبوت اس کے اوپر نہیں ہے، تو وہ کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ ہو اور کتنے ہی زیادہ لوگ یا کتنا ہی قدیم وہ کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں چل سکتا نہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھائی ہے، جو بندہ رسول کی مخالفت کرے، اور مخالفت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ حکم مانتا نہیں ہوں، یہ مخالفت ہے سراسر، اور دوسری مخالفت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو چھوڑ کر اپنا ہی ایک طریقہ کار، زندگی کا ڈیزائن ہی اپنا بنا لے، نیکی کا معیار ہی اپنا قائم کر لے، تو محترم بھائیو یہ بھی مخالفت کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ اب اہل ایمان میں سے کوئی یہ تو سینہ تان کر نہیں کہتا کہ جناب میں یہ حکم نہیں مانتا، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو ہم کیسی مخالفت کرتے ہیں؟ ہم وہ مخالفت کرتے ہیں جس کو ہم مخالفت سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے، بلکہ ہم اس کو نیکی خیال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ مخالفت ہوتی ہے، نیکی نہیں ہوتی، وہ مخالفت ہوتی ہے، اطاعت نہیں ہوتی۔ فرمایا جو جس طرف پھرے گا پھر اس کو اسی طرف پھیر دیا جائے گا، اور جہنم محترم بھائی اس کے اندر جھونک دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو جہنم ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے اس آیت مبارکہ کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔